لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ ہم آغاز کریں، شرعی مسائل پر گفتگو کریں، ابتداً درود پاک کی فضیلت۔ شیخ طریقت امیل سنت اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم حج سے متعلق احکام سیکھتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ ابتداً کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا، اس سلسلے میں شریک ہونا ہمارے لیے ثواب کا ایک ذریعہ بن جائے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ابتداً یہ نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں گے، اہم مدنی پھول تحریر کریں گے، کیونکہ اگر آپ کے پاس قلم اور ڈائری ہوگا جب اس نیت کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو میرے ناظرین جو اس وقت سلسلے میں شریک ہیں وہ اپنے پاس قلم اور ڈائری بھی رکھیں تاکہ آپ اہم مدنی پھول تحریر کر سکیں۔ اسی طرح اس سلسلے کے اندر ہم مقدس مقامات کی زیارت بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی سنتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ نام آئیں گے تو عز و جل تعالیٰ اور سرکار کے نام پر درود شریف بھی پڑھتے رہیں گے۔ اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں انشاءاللہ میں بھی شریک رہوں گا۔ الحمدللہ اب تک ہمارے کئی سلسلے حج سے متعلق ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ہم نے عمرے کا طریقہ، سعی کا طریقہ، دیگر احکام ہم نے سیکھے، اور آج ہمارے سلسلے کی وہ گھڑی ہے، یعنی ایک عاشق رسول جب حرمین طیبین کا سفر اختیار کرتا ہے حج کے لیے، جب وہ اپنا ارادہ کرتا ہے اور جب اسے خوشخبری ملتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک جو مدنی پھول ہے وہ یہ کہ حج پہ جانے والے بے شمار ایسے مسلمان عاشق رسول جو حج پر جاتے ہیں، یقیناً وہاں پر وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 40 دن وہاں پر قیام کا سلسلہ ہوتا ہے، بے شمار اخراجات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی حج کا سفر بغیر سیکھے، بغیر تربیت کے کیے جائے تو اس کے اندر بعض صورتوں میں گناہ بھی ہو جاتے ہیں، دم بھی لازم آ جاتے ہیں، صدقات بھی لازم آتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر علم میں نہیں ہوں گے تو نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ تو لہذا ہم اس سلسلے کے اندر ہماری کوشش یہی ہے، ہمارے مدنی چینل کا جو یہ سلسلہ ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ جو بھی ہمارے عاشقان رسول حج پر تشریف لے جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں یا اپنی فلائٹس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، تو ذہن نصیب وہ اس سلسلے میں شریک ہوں، اس کو اول تا آخر دیکھیں تاکہ جانے سے پہلے ان کی کچھ تربیت ہو جائے، کچھ وہ سیکھ لیں تاکہ اس سفر کے اندر کس مقام پر کیا کرنا ہے، کیا اس کے احکام ہیں، کیا اعمال ہیں، کس انداز میں ہمیں وہاں پر وقت گزارنا ہے، سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں گزرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا کیف و سرور حاصل ہوگا کہ جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہی ہمیں احکام بتاتے ہیں۔
تو آج کے ہمارے اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مینا اور عرفات سے متعلق گفتگو کریں گے، مدنی پھول سنیں گے، احکام کو لکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ اب تک جو ہمارا سلسلہ ہوا، جو ہم نے سیکھا، کیونکہ اب حج کی باری ہے اور حج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، یعنی حج کے متعلق ہم احکام سیکھیں گے، تو اجمالاً اگر ہمیں پہلے یہ ارشاد فرما دیں کہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، کیونکہ یہی بیسک چیزیں، یہی مین چیزیں ہیں کہ فرض ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی حج ہمارا ادا ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے علم میں ہی نہیں ہے کہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، دوسرے کام ہم نے کر لیے لیکن فرائض و واجبات اگر ہمارے ادا نہیں ہوئے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اولاً حج کے فرائض کیا ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ واجبات کیا ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے عمرے کو مکمل کیا تھا، یعنی ایک زائر جب جاتا ہے اور جا کر عمرے کی ادائیگی کرتا ہے، عمرے کے لیے طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو طواف اور سعی کے اوپر ہمارا کلام ہوا مکمل۔ اب یہ ہے کہ ایک جانے والے کو وہاں رہنا ہے اور رہ کر مینا جانے کا انتظار کرنا ہے۔ تو مینا جاتے وقت جو ہے پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے، خاص طور پر جو حج افراد کر رہے ہوں، مقامی افراد، جو باہر سے گیا ہے آفاقی، اس نے تو اگر حج افراد کیا ہے وہ تو پہلے احرام میں جائے گا، یا پھر ایسا ہے کہ جو حج تمتع کر رہے ہوں، تمتع کرنے والے نے عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا، اب اس نے حج کا احرام باندھنا ہے، تو بڑا ہی جو ہے وہ ایک پر رونق گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ گہما گہمی ہوتی ہے اور ایک حسرتیں ہوتی ہیں، جوش اور جذبات بھی بڑے عروج پر ہوتے ہیں، اور اتنے عروج پر ہوتے ہیں کہ طواف کا منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ حج سے پہلے جو لوگوں کے اس کے اندر جذبات اور گریہ زاری ہوتی ہے، حج کے بعد ایسا لگتا ہے کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تو 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 تاریخ کو ظہر مینا میں جا کر پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ ایسے مطلب کہ صورتحال ہے کہ 7 کی رات کو ہی نکال دیتے ہیں، تو وہاں جا کر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے حج کا احرام باندھنا ہے۔ صحیح۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد مینا جانا ہے۔ مینا کا جو قیام ہے حج سے پہلے، حج تو عرفات میں جا کے ہوگا، وہ سنت موقدہ ہے، تو ظہر یعنی 8 ذوالحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر وہاں پڑھنا، اتنا قیام کرنا وہاں پر سنت موقدہ ہے۔ تو ایک زائر جو ہے وہ حج کا احرام باندھے گا سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں، اب وہ اپنے ہوٹل سے باندھتا ہے، مسجد الحرام سے باندھتا ہے، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اب حج کا احرام باندھنا ہے، تو بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ حج کا احرام تو چلے باندھے ہے، احرام پر تو پہلے بھی گفتگو ہوئی اور آج بھی مزید ہم کچھ کر لیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کے فرائض کیا ہیں۔ اب تک تو ہم نے طواف پر گفتگو کی، طواف عمرے کا حصہ بھی ہے، سعی پر گفتگو کی، عمرے کا بھی حصہ ہے، تو اجمالی طور پر حج کے فرائض کیا ہیں، پھر اس کے واجبات کیا ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت میں 7 فرائض آپ نے نقل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے حج ادا ہونے کے لیے وہ ہے احرام، اسے شرط بھی کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے، عرفات میں جانا ہوتا ہے، تو 9 ذوالحجہ کو جو خاص طور پر وقوف کا وقت ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احرام میں نہیں ہوتے، مطلب وہاں ڈیوٹیاں دینے والے، وہاں موجود ڈرائیورز، وہاں موجود جو ہے وہ میڈیکل سٹاف، وہاں موجود ٹھیلا لگانے والے، کاروبار کرنے والے، تو وہ چونکہ احرام میں نہیں ہوتے، لہذا صرف عرفات جانے سے حج ادا نہیں ہو جاتا۔ صحیح۔ تو بنیادی شرط ہے احرام میں ہونا۔ پھر ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ جو ہے
ظہر سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا 9 ذوالحجہ کو، ظہر کا وقت شروع ہونے سے صبح صادق تک پورا وقت کسی نے احرام کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں وقوف کیا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، واجب ادا ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں تفصیل ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت، ٹھیک، اور طواف زیارت کا فرض اسی وقت ادا ہوگا کہ کم از کم 4 پھیرے کر لیے جائیں۔ 4 پھیرے نہیں کیے تو طواف زیارت کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، پھر ہے نیت۔ اب ایک شخص جو ہے اس نے احرام کی نیت بھی کر لی، مطلقاً احرام کی نیت کر لی، یا عمرے کے احرام کی نیت کی، حج کے احرام کی نیت نہیں کی، تو اس کا حج کیسے ادا ہوگا؟ تو نیت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ پھر ہے ترتیب، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفات کرنا، صحیح، پھر طواف زیارت کرنا۔ اب کوئی جو ہے وہ احرام باندھے بغیر وہاں چلا گیا، عرفات چلا گیا، یا کسی نے جو ہے وہ پہلے طواف زیارت کر لیا اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں عرفات چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے احرام، یعنی ترتیب بھی ایک فرض ہے، اور ترتیب سے مراد یہاں مخصوص 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے احرام، پھر وقوف عرفہ، اور اس کے بعد طواف زیارت۔ یہ ترتیب برقرار رکھنا فرض ہے۔ نیت کا جو فرض آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ احرام باندھنے کے بعد ہوگا، یہ نیت کہاں؟ نیت جو ہے وہ احرام کے لیے ضروری ہے، ایک طرح سے احرام کا لازمی جز ہے، لیکن چونکہ نیت احرام کے لیے یوں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ نیت تو کی اس نے، لیکن عمرے کے احرام کی نیت کی۔ اب عمرے کے احرام کی نیت کی، اس سے حج تو ادا نہیں ہوگا۔ صحیح، تو جب نیت کرنی ہے، نیت کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ احرام جب باندھنا ہے، احرام کی حالت میں آنا ہے، تو پھر حج کی نیت کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ جو چھٹا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا۔ اب مثال کے طور پر جو ہے یہ جو وقوف عرفات، اس کا ایک وقت بیان ہوا کہ 9 ذوالحجہ کو وقت شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہونے سے، اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو اب کسی نے 8 تاریخ کو وقوف کر لیا، یا جو ہے 10 تاریخ کو صبح صادق کے بعد کیا، تو پھر ظاہر بات ہے اس کا یہ جو فعل ہے اس وقت میں نہیں پایا گیا۔ تو چھٹا جو فرض ہے، ہر فرض کا اپنے وقت میں ہونا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ طواف زیارت کا بھی ایک وقت ہے۔ یوں سمجھیے کہ طواف زیارت جو ہے دوسرا فرض ہے، سب سے جو فرض اعظم ہے وقوف عرفات ہے، پھر طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت میں یہ ہے کہ اگر جو ایام نہر ہے وہ گزر جائیں تو پھر ساری زندگی اس کا وقت ہے۔ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا، بہت سارے مسائل کے اندر یہ بہت سارے مسائل اور پابندیاں ممکن ہے باقی رہیں، جیسے خاص طور پر بیویاں حلال نہ ہونا۔ احرام کھول دیا، قربانی کر دی، رمی کر دی، طواف زیارت نہیں کیا تو بیویاں حلال نہیں ہوں گی، اور عورت تھی تو اس میں مرد حلال نہیں ہوگا۔ تو طواف زیارت فرض ہے، کوئی پاکستان نہ گیا، کسی اور ملک چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ دوبارہ جائے۔ اس کا کوئی مطلب کہ ازالے کا طریقہ نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں، کوئی مطلب کہ بدل نہیں ہے، اور کوئی تدارک کی اور صورت نہیں ہے۔ طواف زیارت ہی واحد وہ طریقہ ہے جو اس کو کرنا پڑے گا۔ ایام نہر گزر گئے تب بھی یہ فرض باقی رہے گا۔ 7واں جو فرض ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے کہ تمام جو فرائض بیان کیے گئے اپنے مکان میں ہونا۔ جیسے وقوف عرفہ، کس نے سب کے ساتھ جہاں لوگ جا رہے تھے یہ بھی چلا گیا کوئی شخص، اور جا کر جو ہے وہ عرفات کے باہر بیٹھ گیا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عرفات کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں سے شروع نہیں ہوتی ہیں۔ عرفات کے باہر بیٹھ کر واپس آ گیا مزدلفہ میں، تو جو وقوف عرفات کا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہر فرض کا اپنے مکان میں ہونا، مخصوص جگہ میں ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ اور یہ خاص طور پر ایسا نقطہ ہے کہ شاید بلا مبالغہ ہزاروں لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کا حج ہی ادا نہیں ہوتا۔ تو اب خاص طور پر جو لوگ پیدل جاتے ہیں، ایک تو مینیج ہوتا ہے نا سسٹم، جو مینیج ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مولم کی بسوں میں جاتے ہیں۔ جو عرب کے لوگ آ جاتے ہیں یا جو بغیر اجازت نامے کے آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کے پاس تو گاڑیوں کی سہولت نہیں ہوتی، گاڑیاں تو پورے ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں، وہ ان گاڑیوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، پرائیویٹ گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی وہاں پر،
تو پھر ایسے لوگ پیدل جاتے ہیں. اب پیدل جانے والوں کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے جو زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. ویسے اگر گھوم کر جایا جائے تو اور بھی راستے ہیں, تو اور بھی گھوم کر جانے والے چلے بھی جاتے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے. اب وہ راستہ نکلتا ہے مسجد نمیرہ کے سامنے, اور جو لوگ بسوں سے اتر رہے ہوتے ہیں یا اتر چکے ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اب تو یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہی پہنچا دیا جاتا ہے. لوگ رات کو ہی, مطلب مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ فجر مینا میں پڑھنے کے بعد پھر آیا جائے. اب یہ تو رات جو عرفہ کی رات ہے اسی کو آ گئے, بلکہ جو عرفہ کی رات ہے اسی کو پہنچ گئے. ابھی ان کے پاس وقت ہے, یا 10-11 بجے 9 بجے پہنچ رہے ہیں تو اب یہ آتے ہیں کہ چلو ابھی مسجد نمیرہ دیکھتے ہیں. جن کے پاس خیمے نہیں ہوتے وہ سوچتے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں, تو 2 جگہیں ایسی ہوتی ہیں, یا تو جبل رحمت کے پاس جاتے ہیں یا مسجد نمیرہ کے پاس آتے ہیں. اب آنے والوں کا اتنا ریلا, اتنا ہجوم, پورے اس آنے جانے میں 2 مقام ایسے ہیں جہاں رش کی بنیاد پر جان جانے کے اندیشے ہوتے ہیں. ایک تو یہ وقت کہ مینا سے جانے والے جب پہنچے ہیں عرفات جانے کے لیے مسجد نمیرہ کے سامنے, اور وہاں سے سامنے ریل آیا ہے, تو اب وہاں جب جان تک کے مسائل ہیں تو اتنا رش دیکھ کر بہت سارے لوگ جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور مسجد نمیرہ کا جو حصہ ہے, کچھ حصہ اس میں ہے عرفات میں ہے, کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے. تو علم نہیں ہوتا, توجہ نہیں ہوتی, عرفات سے باہر بیٹھ کر آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے حج ادا کر لیا. ان کا حج کہاں ہوگا؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ مقام میں ادا ہو. طواف زیارت کا جو مقام ہے, جو جگہ ہے, وہ ہے مسجد الحرام. کسی نے جو ہے وہ باہر روڈ سے طواف کر لیا, طواف ادا نہیں ہوگا. مسجد الحرام سے طواف ادا کرے. تو یہ 7 فرائض ہیں حج کے ہونے کے لیے, یعنی حج واقع ہو جائے گا, فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا, اور تقریباً جو ہیں وہ 28 کے قریب واجبات ایسے ہیں جو بیان کیے ہیں صدر الشریعہ رحمہ نے. میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں یہ اس سلسلے کی کیسی زبردست برکت ہے کہ یعنی یہ ایک موٹی سی بات ہمیں سمجھا دی گئی کہ جو حج پہ جانے والا ہے, اگر اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے, یہ 7 فرائض اگر اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے جس ترتیب سے بیان کیے گئے, تو اگر وہ اس پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا حج ہو جائے گا. جیسے بیان کیا گیا ہے 7 فرائض میں دہرائی کر دیتا ہوں, یعنی احرام کا باندھنا, وقوف عرفہ کرنا, طواف زیارت کرنا, نیت کا ہونا, ترتیب کا ہونا, یعنی جو ایک ترتیب ہے اس کے مطابق اس کا ہونا, وقت کا ہونا, اور ساتھ میں جو عمل بتایا گیا اس کا اس کے مکان میں ہونا. یہ 7 فرائض بیان کیے گئے. اگر ان 7 فرضوں کو آپ لکھ لیں گے, جیسے میں نے بھی ترغیب کے لیے لکھے ہیں, آپ بھی لکھ لیں اور بار بار اس کی دہرائی کریں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کا جو فرض ہے وہ ہمارا ادا ہو جائے گا. اسی طرح واجبات کی اب بات آ رہی ہے کہ 28 واجبات ہیں, تو ان کو بھی لکھ لیں, سمجھ لیں, تاکہ وہاں جانے کا مقصد پورا ہو. اللہ نہ کرے سفر کی مشکلات کو برداشت کیا, صعوبتیں اٹھائیں, سب کچھ کیا, پیسہ بھی خرچ کیا, اور یہاں پر گئے تھے اس وقت بھی دعوت کا اہتمام ہوا, حج کر کے آئے جب بھی دعوت کا اہتمام ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن اگر حج ہی نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو لہذا بھی 28 واجبات بیان کیے جا رہے ہیں, ان کو بھی سن لیں اور کوشش کر کے لکھ لیں. مفتی صاحب, پہلا جو واجب بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا. اب جو خاص طور پر قران کے لیے جا رہے ہیں وہ میقات سے احرام باندھیں گے. جو تمتع کے لیے آ رہے ہیں تو چونکہ وہ عمرہ حج ہی کا ایک جز ہے, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ عمرے کا احرام میقات سے باندھنا ہے. البتہ جو ہے جو مقامی لوگ ہیں مکہ کے رہنے والے, وہ حرم سے ہی جو ہے احرام باندھیں گے حج کا. جو تمتع سے فارغ ہو چکا, یعنی عمرے سے فارغ ہو چکا حج تمتع کرنے والا, تو وہ بھی مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ احرام باندھے گا. تو یعنی اپنی جگہ سے احرام باندھنا, جس کا جو مقام ہے وہاں سے احرام باندھنا. اس کے بعد جو حج کا ایک اور واجب ہے سعی کرنا, یہ واجب ہے. اب سعی کے اندر تفصیل ہے. کسی نے حج کا احرام باندھا, حج کا احرام باندھنے کے بعد پہلے طواف کر لیا, نفلی طواف, اور پھر سعی کر لی, اس سعی ادا ہو گئی. ایک تو وہ سعی ہوتے ہیں جو عمرے کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, حج کی ایک الگ سے بھی سعی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طواف زیارت کیا, یعنی جب اس کا وہ حلق ہو گیا, حلق ہونے کے بعد اب یہ طواف زیارت کرنے کے لیے آیا, تو وہ طواف کرنے کے بعد عام کپڑوں میں
اس نے جو ہے وہ صحیح کرنی ہے. تو اگر یہ پہلے کرے گا یعنی حج پہ جانے سے پہلے عرفات جانے سے پہلے کرے گا تو احرام کی حالت میں کرے گا, بعد میں کرے گا تو پھر یہ کہ عام کپڑوں میں کرے گا. تو بہرحال صحیح حج کے لیے الگ سے ایک واجب ہے. اگر یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سہولت کس میں کہ وہ صحیح پہلے کر لے یا بعد میں کرے؟ سہولت تو بعد میں کرنے میں ہے, کیونکہ جیسے 7 تاریخ کو احرام باندھا ہے, کسی نے دن میں ہی باندھ لیا تب بھی بہت زیادہ رش ہوگا, تو صحیح کی بنا پر اس کو طواف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب طواف بہت مشکل ہوتا ہے, پھر صحیح میں بھی بہت زیادہ رش, بعد میں جو ہے وہ رش قدرے کم ہو جاتا ہے, خاص طور پر صحیح میں کم ہو جاتا ہے, تو بعد میں کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چونکہ صحیح ایک واجب ہے تو ہر جو ہے نا وہ واجب کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. صفا سے صحیح کو شروع کرنا یہ بھی واجب ہے, عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا یہ بھی واجب ہے. دن میں وقوف کیا, جیسے پہلے بیان ہوا نا کہ ظہر کا جب وقت شروع ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو, ظہر کا وقت شروع ہونے سے رات صبح صادق یہاں تک کہ صبح صادق تک ایک لمحے بھی عرفات میں قیام کیا تمام شرائط کے ساتھ تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. یہ تو تھا فرض ادا ہونے کا مرحلہ, فرض ادا ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے, کوئی بے وضو ہے تو فرض ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب نماز میں اور بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا, قرات تو کی لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا, یا سورہ فاتحہ پڑھی بقیہ قرات کرنا بھول گیا, تو واجب کا ترک ہوا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے ازالے کی صورتیں ہیں. تو اسی طریقے سے اگر دن میں وقوف کرتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اس وقوف کو لمبا کرے, صحیح, یہاں تک کہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے. اتنا لمبا کرنا واجب ہے. بالفرض کسی کا عذر کی بنیاد پر یا بغیر عذر کی بنیاد پر یہ لمحہ چلا گیا, بیمار ہو گیا یا کوئی اور بھی صورت پائی جا سکتی ہے, پہلے نکل گیا یعنی غروب نکل گیا. ٹھیک ہے. اب رات میں امتداد یا طوالت نہیں ہے, رات میں جب آ گیا تو اب یہ کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے ٹھہرے گا یا اتنی دیر ٹھہرے گا. اب ایک لمحے کے لیے بھی آیا تو عرفات میں وقوف کرنا کہلائے گا. یہ الگ بات ہے, فرض ادا ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پچھلا جو واجب ترک ہوا ہے پھر اس پر جنایات کے احکام ہوں گے, دم وغیرہ کے احکام ہوں گے. لیکن دن والے کے لیے دراز کرنا واجب ہے, رات والے کے لیے دراز کرنا واجب نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ چھٹا جو واجب ہے وقوف میں رات کا کچھ جز آ جانا. ایسا نہیں ہے کہ مغرب میں 2-3 منٹ رہتے ہیں اور اس نے عرفات چھوڑ دیا. صحیح. ابھی عام طور پر جو ہے ویسے تو معلم کی جو بسیں ہیں اس میں ہی زیادہ تر لوگ سفر کرتے ہیں, لیکن پیدل جانے والوں کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ بالکل غروب ہو جائے, غالب گمان ہو جائے غروب ہو چکا ہے, پھر یہ وہاں سے کوچ کرے اور عرفات کو چھوڑے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ عرفات کے کونے میں آگے بیٹھ جائے کہ بھئی جب غروب ہوگا تو پھر میں آگے جاؤں گا. نکلنے میں رش کی وجہ سے تو عرفات سے حرکت کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا اور عرفات میں ہی رہنا, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ عرفات مغرب سے پہلے نہ چھوڑے. عرفات پھر اسی طریقے سے جو حج کے واجبات ہیں ان میں ایک واجب یہ ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا. ٹھیک ہے. اب وہ جو بات ہو رہی تھی عرفات کے تعلق سے کہ عرفات میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, مزدلفہ میں بھی یہ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ والدہ ساتھ تھیں تو پیدل تو خواہش بہت تھی کہ پیدل کیا جائے لیکن نہیں ہو پایا, ممکن بھی نہیں تھا, تو بس میں تھے ہم لوگ. تو اب بس والے نے جا کے ہمیں ایسی جگہ اتارا مزدلفہ کے لیے. جب ہم روڈ سے اتر کے نیچے آئے تو ایک عجیب سی جگہ نا, یعنی یوں آڑی ترچھی یوں جگہ کہ یہاں جو ہے نا تھوڑا سا مزدلفہ دور ہے, یہاں قریب آ گیا. صحیح. کہیں مزدلفہ اور کہیں نہیں. پھر مزدلفہ کی ایک علامت یہ ہے کہ وہاں پیلی لائٹیں جلتی ہیں. صحیح. مینا میں سفید لائٹیں جلتی ہیں اور مزدلفہ میں پیلی لائٹیں جلتی ہیں. اب جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے خیمے مزدلفہ میں بھی آ گئے ہیں. صحیح. تو خیموں کا ہونا یا نہ ہونا علامت نہیں قرار دیا جا سکتا.
اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو سفید اور پیلی جو لائٹیں ہیں وہاں آ کے ہم بہت متردد ہو گئے کہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ حدود مزدلفہ یہاں تک ہے، لیکن وہاں سفید لائٹیں لگی ہوئی. اب ہم بھی چونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ کہیں سے دور کہیں سے نزدیک، بہت متذبذب ہوئے کیا کریں. پھر ہم نے کوئی 1 گھنٹے کا سفر کیا پیدل. ہاں سفر کیا کہ ہم اس تردد سے بچ جائیں اور جہاں یقینی جگہ ہے وہاں جا کر ہم بیٹھیں. تھوڑا سا ہم بیک آئے، رش اتنا نہیں تھا، اور وہاں انڈونیشیا کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی باؤنڈریز بنی ہوئی تھی، خالی جگہیں تھی بہت زیادہ. تو وہاں کے ہم نے پڑاؤ کیا. تو مزدلفہ میں خاص طور پر اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ مزدلفہ ہی ہے، جبھی وہ وجوب ادا ہوگا. اور پھر اس کا بھی ایک وقت ہے. مغرب و عشاء کی نماز وقت عشاء میں آ کر مزدلفہ میں پڑھنا، یہ بھی حج کا ایک وجوب ہے. 3 جمروں پر 10ویں 11ویں 12ویں تینوں دن کنکریاں مارنا، یعنی 10ویں کو صرف جمرہ عقبہ کی اور 11ویں 12ویں کو تینوں پر رمی کرنا، یہ بھی واجب ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آخری سلسلہ جو اگلا سلسلہ ہوگا ہمارا آخری سلسلہ ہوگا تو رمی کی تفصیل اس میں بیان کریں گے مزید. جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا، یعنی پہلے جو ہے وہ رمی کی جائے گی، پھر حلق، پھر قربانی. ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا، یہ بھی واجب ہے. پھر عرفات سے آ گئے، رمی کر لی، سر منڈانا ایک واجب ہے. جب تک نہیں منڈائیں گے احرام کی حالت میں رہیں گے. اب سر منڈانے کا جو عمل ہے ایام نہر میں ہی ہو، یہ بھی واجب ہے. اور حرم کی سرزمین میں ہی ہو، یہ بھی واجب ہے. پھر حج قران اور تمتع کرنے والے کو قربانی کرنا، یہ بھی واجب ہے حج کا. اس قربانی کا حرم اور ایام نہر میں ہونا، یہ بھی واجب ہے. طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہونا، یہ بھی واجب ہے. یعنی ایام نہر میں ہو، 12 کے غروب سے پہلے ہو، یہ واجب ہے. اکثر حصہ 4 پھیرے وہ کر لے، یہ واجب ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا کہ مطلقاً طواف زیارت فرض ہے، لیکن اس حصے میں ہونا یہ واجب ہے. پھر طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا، داہنی طرف سے کرنا، عذر نہ ہو تو پیدل چل کر کرنا. پھر طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، یعنی جنبی یا بے وضو نہ ہونا، یہ بھی واجب ہے. طواف کرتے ہوئے ستر چھپانا، یہ بھی واجب ہے. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. کنکریاں پھینکنے، ذبح، سر منڈانے اور طواف سر منڈانے میں ترتیب رکھنا، یہ بھی واجب ہے. یعنی پہلے کنکری پھینکی جائے گی، رمی کی جائے گی، پھر جو ہے وہ قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا. تو بڑی مشکل صورتحال ہے یہاں پر کہ قربانی کا علم ہو جائے. میری قربانی ہو چکی ہے، اس کا علم ہونا، اس پر بہت تگودو کرنی پڑتی ہے. اپنے معلم سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لائن کنیکٹ کر کے رکھنی پڑتی ہے. جو گروپ لیڈر ہے اس سے مستقل رابطہ رکھنا پڑتا ہے. تربیت نشست میں عبدالحبیب بھائی بتا رہے تھے کہ یہ جو 10 تاریخ ہے جس دن آپ نے رمی کی ہے اور قربانی آپ کی متوقع ہے، اس دن موبائل کی بیٹری چارج ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے رابطے میں رہنا ہے اس سے. صحیح. جس کے ذریعے آپ قربانی کروا رہے ہیں کہ بھئی میری قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی، وہ کہے، اس سے مزید یقین کروائیں میرے نام کی ہو گئی. جب نام کی ہو جائے، یقین ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ حلق کروائے. اب یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قربانی جو گروپ لیڈرز یا کاروان والے کرواتے ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ خامیاں، شرعی خامیاں سننے کو ملتی ہیں. ایسی خامیاں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ لوگوں کی قربانیاں ہی ادا نہ ہوں. یعنی بعض اوقات تعین نہیں کرتے کہ کس کی قربانی ہے. صحیح. جانور خریدیں گے، یہ جانور، ایک ہم نے جانور خریدا، قربانی کر دی، یہ دوسرا خریدا، قربانی کر دی. کس کے نام کی ہو رہی ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. تو یا آرڈر دے دیا، ہاں بھی ہم نے جو ہے نا 50 قربانیاں کروانی ہیں، وہاں بھی ٹھیکے چل رہے ہوتے ہیں. اس نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں گا، بتایا ہی نہیں کس کی قربانی کروانی ہے. مطلب طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ذبح کے وقت
ذبح کوئی بھی کر رہا ہو، پروفیشنل آدمی کر رہا ہو، یہ خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوں، یہ کہیں بھئی یہ فلاں کی طرف سے کر دو، لسٹ ان کے ہاتھ میں ہو، یہ فلاں کی طرف سے کر دو، یہ فلاں کی طرف سے کر دو، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو قربانی کے معاملے میں بڑی شرعی غلط پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ محض کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دکان پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں قربانی کے نام پر۔ یعنی ایسی بھی شکایت سامنے آئی ہیں کہ گروپ والوں نے پیسے لے لیے، لے کے جیب میں رکھ لیے، ہاں ہو رہی ہے، ہاں ہو رہی ہے، بس تھوڑی دیر ہے، بس ابھی ہو جائے گی، بتا دیں گے، 5-6 گھنٹے بعد کہہ دی ہاں ہو گئی، اور وہ نہ جانور خریدے، نہ کچھ اور ہوا، نہ کچھ اور پیسے جیب میں۔ تو یہ بھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی حرکتیں ہوتی ہیں کہ انہیں جو جانور کی شرائط ہیں اس کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ جانور کی جو شرائط ہے قربانی، جو شرائط قربانی کے جانور کی، عید کے قربانی کے جانور کی ہیں، وہی شرائط حج کی قربانی کی بھی ہیں۔ تو قربانی کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ طواف صدر یعنی طواف رخصت جو آفاقی ہوتے ہیں خاص طور پر ان پر واجب ہے۔ ہاں اگر طواف زیارت کرنے کے بعد عورت کو اتنا وقت نہیں ملا، وہ حیض و نفاس میں ہے، اس پر واجب نہیں ہوگا۔ پھر وقوف عرفہ کے بعد وقوف عرفہ کر لیا، اب قربانی ہو سکتا ہے 10 کو ہو جائے، ہو سکتا ہے 11 کو ہو جائے، ہو سکتا ہے 12 کو ہو، عام طور پر 10 کو ہو جاتی ہیں یا پھر 11 کو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وقوف عرفہ کے بعد سے سر منڈانے تک جمع کا نہ ہونا، بیوی کے قریب نہ جانا، یہ واجب ہے۔ پھر احرام کے ممنوعات سے بچنا واجب ہے۔ پھر جو واجبات بیان، اس کے علاوہ بھی واجبات ہیں، اور پھر یہ واجبات میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بعض واجبات ایسے ہیں جن پر دم ہے، اور بعض واجبات ایسے ہیں جن پر دم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے مثال کے طور پر طواف کے بعد کی 2 رکعتیں نہ پڑھیں تو تارک واجب تو ہوا، گناہ گار تو کہلائے گا، لیکن دم نہیں ہے۔ تو یہ تھے حج کے فرائض اور واجبات۔ یہ جو مرحلہ ہے اپنا احرام باندھنے کا، 7 تاریخ کو احرام عام طور پر آج کل باندھ لیا جاتا ہے۔ حالت احرام میں آ گئے۔ حالت احرام میں آنے کے بعد پہلے تو جتنے بھی معاملات بیان کیے گئے نا، یعنی جب بندہ گھر سے چلتا ہے اور گھر سے چلتے ہوئے اسے بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ احرام پہ خوشبو لگانی ہے، نہانا ہے، صفائی کرنی ہے، پہلے جو ہے وہ احرام کے 2 رکعت نفل ہیں وہ پڑھنے ہیں، پھر آپ نے جو ہے وہ بغیر سلے لباس کو زیب تن کرنے کے بعد پھر آپ نے نیت کرنی ہے، تلبیہ کہنا ہے۔ تو حج کا جب احرام باندھا جائے گا مینا روانگی سے پہلے، اس دن بھی یہ لوازمات جو آداب ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، اور خوش دلی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ، روحانی کیفیات کے ساتھ اس عمل کو پورا کیا جائے۔ اب حالت احرام میں آ گئے۔ حالت احرام میں آنے کے بعد اب یہ ہے کہ جس سے ہو سکتا ہے وہ پیدل حج کرے، کیونکہ پیدل حج کرنے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے، اور جس سے نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہے صحت مند ہے آدمی لیکن پہلی دفعہ گیا ہے، پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مینا ہے کہاں، مجھے کہاں جانا ہے، کہاں کاروان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں، معلم کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، تو پیدل ظاہر اس کو راستے تو پتہ نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ الگ ہو جائے اس کو، مطلب اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گروپ لیڈر یا کاروان والے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی آدمی نا ہم سے الگ نہ ہو، صحیح، ان کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ ہی رہو، ہم جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ وہ جوان لوگوں کے گروپ بنا دیں کہ جو پیدل چلنے والے ہیں، ہمارا یہ نمائندہ ہے، یہ 1-2 دفعہ حج کر چکا ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، فلاں نمبر خیمہ ہے، آپ یوں چلتے ہوئے وہاں آ جائیں۔ تو یوں تقسیم ممکن ہے، لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو مینا جانا ہے، مینا کے بعد جو ہے پھر عرفات جانا ہے، پھر واپس آنا ہے مزدلفہ، پھر دوبارہ مینا آنا ہے۔ تو یہ آنا جانا جانا آنا کافی مشکل، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تصویر ہے ہمارے پاس، ٹھیک، تو پہلے اس کے ذریعے ہم سمجھا دیتے ہیں یہ جو پورا آنا جانا ہے یہ اس کا روٹ کیا ہے۔ صحیح، ہمارے ناظرین کو بھی دکھا دیں آن ایئر۔ دیکھیں یہ ایک طرح سے روٹ ہے، خانہ کعبہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے یا یوں سمجھیے کہ مکہ المکرمہ سے ہوتے ہوئے جو پہلا بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے بعد
جو ابھرے ہوئے نشانات ہیں یہ ہے رمی کرنے کی جگہ. جو مکہ المکرمہ سے پیدل چلے گا، مکہ المکرمہ ایک میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ مینا اور مکہ المکرمہ اس وقت جو ہے نا ظاہراً ایک ہو چکے ہیں. صحیح. اگرچہ احکام میں فرق ہے، احکام میں بہت سارے احکام میں فرق ہے. تو مکہ کی طرف سے جب وہ پیدل آئے گا تو سب سے پہلے جو جمرے ہیں یہ آئیں گے. ہاں اگر کوئی عزیزیہ کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر وہ براہ راست مینا میں داخل ہوگا. عزیزیہ کی طرف سے آنے والوں کے بہت سارے راستے ہیں، مختلف سرنگیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ اس کو پار کرتے ہیں تو ڈائریکٹ مینا میں آ جاتا ہے. تو پہلے جو ہے وہ ہیں رمی جمرات ہیں. اس کے بعد اس سے متصلاً، یعنی وہ مینا ہی ہے، مینا میں واقع ہے، اس سے متصلاً جو ہے وہ خیمے نظر آنا شروع ہو گئے. دوسرا جو بورڈ ہے، دوسرے بورڈ تک خیمے ہیں. میرا خیال ہے مجھے دے دیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب. یہ دیکھیے، یہ جو بورڈ ہے، اس بورڈ سے سمجھایا گیا ہے کہ یہاں تک مینا کی حدود ہیں. لیکن خیمے مینا کی حدود کے باہر بھی ہوں گے. تو بہرحال وہاں بورڈز وافر مقدار میں جگہ جگہ پر علامتیں اور نشانیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک علاقہ ہے. صحیح. بہت یہ سمجھیں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے جلدی گزرنا چاہیے. وہ ایک الگ اس کے مقامات ہیں. یہ ان دونوں بورڈوں کے درمیان ایک علاقہ ہے، نہ وہ مزدلفہ ہے نہ وہ مینا ہے. صحیح. یہ جو بورڈ ہے، اس بورڈ سے مزدلفہ شروع ہو گیا. ٹھیک. اچھا، بسوں سے جو گزر کر آتے ہیں تو بعض اوقات بسوں سے آنے والوں کو مزدلفہ کا پتہ ہی نہیں چلتا آتے وقت، لیکن پیدل آنے والے تو بالکل مزدلفہ کو کراس کر آتے ہیں. مزدلفہ کے بعد جو ہے کچھ حصہ ایسا ہے جو کچھ مطلب کہ مناسک حج کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. ایک خالی جگہ ہے، خالی میدان، ایک میدان ہے. پھر اس کو گزرنے کے بعد پھر یہاں سے میدان عرفہ شروع ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، یہ مسجد مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ہے. یہ مسجد خیف یعنی کہ جو رمی کرنے کی جگہ ہے ان کے قریبی واقع ہے، یہ مینا میں ہے. مینا شریف. مینا میں بھی ایک مسجد ہے، مزدلفہ میں بھی ایک مسجد ہے، اور عرفات میں بھی ایک مسجد ہے. اور یہ بیان کیا جا چکا اس مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے. پھر اندر آنے میں یہ خیمے نما نظر آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ عرفات کے خیمے ہیں. اور یہاں ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی. اس پہاڑی کے پاس قریب جگہ ملے تو یہاں وقوف کرنا افضل قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر فرد اپنے گروپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو جس کا جہاں خیمہ ہے وہ وہیں رہے، اور اسی میں آسانی ہے. تو یہ ایک روٹ ہے. تو اب ہے کیا کہ ایک جانے والا سب سے پہلے مینا آئے گا. ٹھیک. مینا آنے کے بعد وہ بائے بس آئے یا بائے روڈ آئے، اسے مینا آنے کے بعد عرفات آنا ہے. ٹھیک. عرفات آ گئے. عرفات آنے کے بعد اب اسے دوبارہ مزدلفہ جانا ہے. رات گزارنا تو شرط نہیں ہے. جو فجر کا وقت ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوا اور جتنی دیر فجر کا وقت رہا، اس لمحے کے اندر تھوڑی دیر بھی اگر وہ مزدلفہ میں رہا، ایک لمحے بھی رہا، وقوف ادا ہو گیا. تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی نے چھوڑ دیا مزدلفہ، وقوف ادا نہیں ہوگا. ٹھیک. مزدلفہ آنا ہے اور پھر جو ہے فجر کے وقت میں اس نے وہ کیا وقوف، پھر اس نے چلے جانا ہے مینا. کے اب مینا جانے کے بعد اس کی اپنی سہولت ہے، اپنی سہولت کے مطابق یہ 10ویں دن کی رمی کرے. اس میں کچھ تفصیل بھی ہے، فضیلت کون سے وقت میں ہے اور کون سے وقت میں نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں عرض کریں گے. اب جو مینا آ گئے، مینا جو ہے وہ بہت ہی پر رونق فضا ہے، روحانیت. چند سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے مینا کے حوالے سے. اولاً تو یہ کہ اس کا جو اصل وقت ہے کہ مینا ہمیں پہنچنا کب ہے، جیسے ابھی آپ نے سلسلے کے دوران ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ 7ویں ہی تاریخ کو جو ہے وہ 7 ذی الحج کو ہی چلے جاتے ہیں، معلمین لے جاتے ہیں، بسوں کا ایک نظام ہے. تو اصل مطلب سنت کیا ہے کہ ہمیں مینا کب پہنچنا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ فجر مکہ المکرمہ میں پڑھی جائے 8 تاریخ کو، یوم ترویہ جو ہے، فجر مکہ المکرمہ میں پڑھی جائے اور فجر پڑھ کر ظہر وہاں پڑھنی ہے مینا میں. ظہر ہمیں مینا میں ادا کرنی ہے. ظہر مینا میں پڑھنی ہے. اب ظہر کا جو بھی وقت ہو،
یہ مصنون طریقہ ہے، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے فی الحال۔ اب مولم نے کہا بھی جانا ہے، یعنی ایک مولم کے پاس مثال کے طور پر 5000 حاجی ہیں، اور اسے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں 20، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میری 20 گاڑیاں رات سے اگر چکر شروع کریں گی تب جا کر یہ پوری ہوں گی۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو تقریباً لوگ جو ہے وہ 7 تاریخ کو چلے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی جوان ہے تو جائے مینا میں ٹھہرے، سامان وامان رکھے، واپس آ جائے صحیح مکہ المکرمہ، فجر پڑھنے کے بعد دوبارہ چلا جائے، ظہر وہاں پڑھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی چلا گیا تو گناہ گار نہیں کہلائے گا، یہ ہے کہ مجبوری ہے تو ایک الگ صورتحال ہے۔ تو مینا میں ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ یہ بھی ایک مشکل سوال ہے، یعنی حکم مسنون طریقہ اپنی جگہ پر ہے کہ ظہر 8ویں تاریخ کی، عصر، پھر مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں 5 نمازیں جو ہیں مینا کے قیام کا حصہ ہیں، وہاں پڑھی جائیں۔ اب یہاں بھی وہی مرحلہ آ جاتا ہے کہ اگر فجر کے بعد لوگوں کو عرفات بھیجنا شروع کریں تو راستے جام ہو جائیں گے، صورتحال جو ایک لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اور واقعتاً بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا واقعی صورتحال ہے۔ تو مینا میں اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو جانا شروع ہو جاتے ہیں، رات کو ہی عرفات پہنچا دیا جاتا ہے۔ پیدل جانے والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنے وقت کے مطابق ہی نکلیں گے، اور دعوت اسلامی کا بھی جو قافلہ ہے وہ فجر کے بعد ہی نکلتا ہے۔ جو جہاں مزدلفہ کی نشانی ہے پیدل چلنے والوں کے روٹ پر، یعنی پیدل چلنے والوں کا ایک مخصوص روٹ ہے وہاں پر جہاں پر شٹر لگا ہوا ہے، اس روٹ وہ مینا میں صرف مزدلفہ میں نہیں ہے، صحیح۔ تو اس روٹ پر جہاں مزدلفہ لکھا ہوا ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی یہ ہے کہ پہلے اگر اسے لے جایا گیا اور اس کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، آپشن نہیں تھا، تو اس کو جانا پڑے گا، ورنہ جو ہے وہ سارے معاملات معطل ہو جائیں گے اس کے، اور یہ وہاں جا کر گھومتا پھرتا رہے گا اور بدحالی کا شکار ہو جائے گا، مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اب مینا پہنچ گئے، رات کا کچھ حصہ تو ملتا ہی ہے، وہاں جو ہے وہ عبادت، گریہ زاری، یہ اصل ہے، یعنی وہ جو رات ہے وہ عرفہ کی رات ہے، اور اس رات کے بہت سارے وظائف ہیں، دعائیں ہیں، ستر الاستغفار ہے، تو رفیق الحرمین میں بھی ملیں گی، اور بحر شریعت کا جو چھٹا حصہ ہے، اس چھٹے حصے کے اندر بھی جو مینا روانگی کے بعد جو تفصیل ہے، یہاں بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو مینا میں جا کر خاص طور پر رات کو جو پڑھنے کی دعائیں ہیں وہ بندہ پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اذکار میں مصروف رہے، اور احرام میں آ چکا ہے اب یہ تلبیہ کی کثرت کرے، ذکر و اذکار کی کثرت کرے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد یہ سمجھیں کہ پہلے ہوٹلوں میں رہے، کچھ مشکلات طواف میں فیس کی ہوں گی، اور کچھ مشکلات جو ہیں وہ صحیح میں، اس کے علاوہ کوئی مشکلات نہیں تھیں، بڑی اچھی سہولتیں ہیں رہائش کے حوالے سے آج کل۔ لیکن مینا میں قدم رکھتے ہی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ پہلی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ خیمے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی 40 افراد لوگ زیادہ ہیں اور خیمہ چھوٹا سا ہے، صحیح، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری آزمائش یہ ہوتی ہے کہ طفیلی آ جاتے ہیں، یعنی وہاں معلم جو ہے جو فیس لیتا ہے بیڈ وائز فیس لیتا ہے، یعنی بیڈ سے مراد یہ ہے کہ 2 طرح کے خیمے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بس چٹائی بچھا دی، صحیح، یہ 50 آدمی ہے، جو ذرا سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں نا کاروان والے، وہ اس طرح کا خیمہ نہیں لیتے، وہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ اس پر ایک چھوٹا سا میٹرس بچھا کر دیں۔ صحیح، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب میٹرس جب چھوٹا سا بچھے گا وہ اتنا سا ہوتا ہے، صحیح، کروٹ بھی نہیں لے سکتا آدمی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گنتی کر کے جگہ لے گا کہ جگہ وہ تعین ہو جاتی ہے جگہ یہ کی۔ اتنے افراد کی جگہ ہے، تو پھر وہ اس سے زیادہ افراد کی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے جی مجھے اور جگہ دو۔ صحیح، ایسے خیمے قدرے جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ پھر جگہ سب کی 50 افراد کی موجود ہے، 10 افراد اور کہیں سے آ گئے، مطلب کہ عرب میں رہنے والے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے ہم خیموں میں چلے جائیں، کیونکہ ان کے پاس تو خیمے نہیں ہوتے، اور وہ باہر ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ پھر خیموں کے باہر بھی پاس جو کارڈ ملتا ہے خاص طور پر حج پر جانے کے لیے، ایک تو پاسپورٹ ہوتا ہے، ایک کارڈ دیا جاتا ہے، اس پر تصویر لگی ہوتی ہے،
پاسپورٹ تو لے لیا جاتا ہے، پاسپورٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ جو کارڈ ہے وہ پاسپورٹ کا ہی کام کرتا ہے، ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے اور اس کو دکھا کر ہی خیمے میں داخل کیا جاتا ہے۔ پھر کسی کو سونا ہے، کسی کو جاگنا ہے، جناب وہ ہے اپنا روشنی ہے۔ پھر بعض اوقات جو ہے چونکہ خیموں کے اندر اگرچہ کہ اے سی لگے ہوتے ہیں اور وہ واقعی اے سی نہ ہوں تو وہاں دن کے وقت بہت دشواری ہو جائے، بہت دشواری ہو جائے، دھوپ پڑتی ہوتی سی۔ اب وہ خیمے کتنی دھوپ برداشت کریں گے؟ اب وہ چونکہ سال میں 3 سے 5 دن جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے تو مینٹیننس اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات آ کے صحیح کرنے میں بھی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت، آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، یہاں آپ سو رہے ہیں، برابر والے میں جو ہے نا وہ میگا فون چل رہا ہے اور وہاں تربیت ہو رہی ہے، تو آزمائش شروع ہو گئی۔ اب صبر کرنا ہے اور صبر ہی واحد حل ہے۔ اور شیطان ورگلائے گا، یہ مطلب کہ کوشش ہوگی اس کی کہ کسی طریقے سے بے صبری کا مظاہرہ ہو، چڑچڑاپن پیدا ہو مزاج کے اندر، بگاڑ پیدا ہو، تاکہ جو عبادت کی طرف توجہ ہے وہ کم ہو جائے۔ بحر شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب مینا سے نکلے اور عرفات کی طرف متوجہ ہوئے، وسوسے آ رہے ہیں، ایک عام حالت میں یہ حکم ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں تو بندہ اس کا جواب دے، ذہنی طور پر ذہن میں وسوسہ آیا، ایک خیال آیا، پھر جوابی خیال آئے کہ یوں نہیں یوں صحیح ہے۔ فرمایا آج کا دن جو ہے توجہ اللہ کا دن ہے، آج ان وسوسوں کو ذہن میں جواب بھی نہ دیا جائے، جواب دینے میں بھی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، کسی اور طرف مشغول ہو جائے گی، آج صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ تو مینا میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ذکر و اذکار، پھر یہ ہے کہ طرح طرح کے مزاج کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد بہت ریزرو رہنا چاہیے، یعنی آداب